وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا، تم مزید بات نہیں کر سکتے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مزید، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اینی لانگر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہوگا کینٹ، جو کہ نوٹ کا شارٹ فارم ہے۔ کینٹ کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو ہم بیس فارم آف ورب بھی کہتے ہیں۔ V1 کے بعد آ جایا کرے گا اینی لانگر۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا، he can't wait any longer. He can't wait any longer. One more example for better understanding. میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، I can't tolerate any longer. I can't tolerate any longer. One more example for better understanding. تم مزید بات نہیں کر سکتے، You can't talk any longer. You can't talk any longer. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اس سے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی، وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ She can't stay silent any longer. She can't stay silent any longer. اور آخر میں یہ جملہ آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں اس موبائل کو مزید استعمال نہیں کر سکتا۔ میں کہوں یا نہ کہوں تمہیں کیا، میں جاؤں یا نہ جاؤں تمہیں کیا، وہ میری سنے یا نہ سنے تمہیں کیا۔ اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جا سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان فقرات میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is it to you۔ یہ اسٹیپ 1 ہے۔ اسٹیپ 1 کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں اسٹیپ 2 کی طرف۔ اسٹیپ 2 میں ہمیں سیکھنا ہے ایسے فقرات کے لیے انگلش لینگویج کا ویدر۔ ویدر کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا مین ورب، جو ٹینس کے مطابق اپنا فارم اس سبجیکٹ کے مطابق چینج کرتا رہے گا۔ مین ورب کے بعد آ جایا کرے گا اور نوٹ۔ یہاں تک ہمارا اتنا سا اسٹرکچر ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ آگے لگانا ہے ہمیں what is it to you، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا اسٹیپ 2 مکمل ہو گیا۔ اسٹیپ 3 کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں تمہیں کیا، whether I eat or not what is it to you، whether I eat or not what is it to you۔ Next example for better understanding. میں جاؤں یا نہ جاؤں تمہیں کیا، whether I go or not what is it to you، whether I go or not what is it to you۔ وہ میری سنے یا نہ سنے تمہیں کیا، whether she listens to me or not۔ یہاں تک ہمارا اتنا سا سینٹنس ہو گیا۔ اب ہمیں اس کے ساتھ آگے کیا لگانا ہے، شاباش بتائیے، بالکل کریکٹ، what is it to you۔ کیا کمی ہے مجھ میں، کیا کمی ہے تم میں، کیا کمی ہے اس میں۔ ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا کمی ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is lacking in۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ what is lacking in پلس ادر ورڈز پلس کوسچن مارک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا کمی ہے مجھ میں، کیا کمی ہے مجھ میں، what is lacking in me، what is lacking in me۔ کیا کمی ہے تم میں، what is lacking in you، what is lacking in you۔ کیا کمی ہے اس میں، what is lacking in her، what is
liking in her. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. کیا کمی ہے ہم میں, کیا کمی ہے ہم میں. What is lacking in us, what is lacking in us. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا کمی تھی مجھ میں. میری گاڑی سے کام چلا لو, ہماری کار سے کام چلا لو, میرے موبائل سے کام چلا لو, اس کے چپل سے کام چلا لو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کام چلا لو, یعنی ہر سینٹینس میں کام چلا لو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میک ڈو ود. میک ڈو ود مین کام چلا لو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. میک ڈو ود پلس ادر ورڈز, میک ڈو ود پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میری گاڑی سے کام چلا لو, میک ڈو ود مائی واچ, میک ڈو ود مائی واچ. ہماری کار سے کام چلا لو, میک ڈو ود آور کار, میک ڈو ود آور کار. میرے موبائل سے کام چلا لو, میک ڈو ود مائی. ماننا پڑے گا ایک ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ماننا پڑے گا کیا کار ہے, ماننا پڑے گا وہ بہت ہوشیار ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ماننا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو ٹو سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. ہیو ٹو سے پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ہیو ٹو سے یہ وہی کا وہی رہے گا, وچ مین ماننا پڑے گا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ماننا پڑے گا ایک ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ہیو ٹو سے نو ون کین ٹیک اے مدرس پلیس. ہیو ٹو سے نو ون کین ٹیک اے مدرس پلیس. ماننا پڑے گا کیا کار ہے. ہیو ٹو سے واٹ اے کار, ہیو ٹو سے واٹ اے کار. ماننا پڑے گا وہ بہت ہوشیار ہے. ہیو ٹو سے ہی از ویری اسمارٹ, ہیو ٹو سے ہی از ویری اسمارٹ. جو میں کر رہا ہوں وہ آسان نہیں ہے, جو وہ کرتی ہے وہ مشکل نہیں ہے, جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, جو میں نے کیا وہ صحیح تھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جو, یعنی ہر سینٹینس میں جو کامن سیم ہے, جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وٹ. وٹ مین جو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. وٹ پلس سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے, اور یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے, پلس ادر ورڈز. جو میں کرتا ہوں وہ آسان نہیں ہے. وٹ آئی ڈو از ناٹ ایزی. وٹ آئی ڈو از ناٹ ایزی. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جو وہ کرتی ہے وہ مشکل نہیں ہے. وٹ شی ڈز از ناٹ ڈیفیکلٹ. What she does is not difficult. One more example for better understanding. جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. What they do is not right. What they do is not right. One more example for better understanding. جو میں نے کیا وہ صحیح تھا. What I did was right. What I did was right. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جو اس نے کیا وہ غلط نہیں تھا. جو اس نے کیا وہ غلط نہیں تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manara.